عمران خان صاحب کو ایک اور ساتھی چھوڑ گیا، سردار یار محمد رین صاحب نے سردار یار محمد رین صاحب وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، ممکن نہیں تھا۔ اچھا، ناراض آدمی ہیں، بٹر آدمی ہیں۔ بہرحال وہ انہوں نے توانائی کے ایڈوائزر تھے، ویسے استعفا جب بھی دیتے ہیں واپس لے لیتے ہیں۔ اب حالات میں اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اچھا، بلوچستان کے حوالے سے ان کی ناراضگی ہے کہ مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا جاتا، مجھے بلایا نہیں جاتا، میٹنگز میں نہیں بلایا جاتا، اجلاس کے اسی لیے نہیں بلایا جاتا کہ وہ اپنی ذات پہ اصرار کرتے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے۔ بہرحال کوئی گلا ان کا درست بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب بلوچستان میں تو حالت یہ ہے کہ اگر کوئی ڈھنگ کا آدمی آ جائے تو سارا سب سے پہلے اس کے خلاف اسی دن سازش شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ضابطوں کی قانون کی کیا بات کر رہا ہے۔ بلوچستان میں قانون کا نام لینا ایک جرم ہے۔ بھائی پیسے دیں۔ ایک مولوی صاحب تھے وہاں پہ، تو وہ تھے تو وہ اسمبلی ایم این اے رہے، سینیٹر۔ انہوں نے ایک پیپل ورکس پروگرام بنایا تھا مشرف نے، انہوں نے اس میں 2 ٹیوبویلوں کی منظوری لی، پھر ایک جعلی کمپنی بنائی اپنے داماد کے نام پر، پھر وہ پیپل ورکس پروگرام کے ٹیوبویل تھا عوام کے لیے، کسی گاؤں میں کھیتوں کو پانی دینے کے لیے یا گاؤں والوں کو، وہ پھر اپنی ہی زمین پہ لگوا لیے۔ پھر وہ جو چیف انجینئر تھا وہ یہاں روتا پھر رہا تھا، اچھا، اس کو پھر نکلوایا جس نے اعتراض کیا تھا کہ بھئی یہ کیا کیا۔ صحیح ہے۔ بلوچستان کی بات چل رہی ہے، ہارون صاحب 1 منٹ میں بریک لینی ہے۔ کوئٹہ کے اندر دھماکہ جو ہے ہارون صاحب، دہشت گردی کی لہر دوبارہ سے ذکر کرنا چاہیے تھا، وہ تو دیکھیے نا، ابھی ہمارے پاس تفصیلات نہیں ہیں، تفصیلات آئیں گی۔ آبویسلی جو کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، وہ اپنا طالبان ہیں، اپنا ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، انڈیا ان کے پیچھے ہے، موسٹ پروبیبلی تو وہی ہیں، لیکن ہم تبصرہ تب کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس تفصیلات۔ بالکل، ابھی تک تو ہارون صاحب ایک ڈی ایس پی اور سمیت 3 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، 25 سے زائد لوگ زخمی ہیں، شہید ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی، مگر اس طرح اس کے ساتھ ساتھ روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہے وہ کتنی خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے اور خطے پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، روس اور یوکرین جنگ جو ہے اس کا دوسرا دور تھا آج مذاکرات کے حوالے سے، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا، ہوگا کیا؟ نہیں، جلدی نہیں نتیجہ نکلے گا۔ دیکھیے نا، وہ تلے ہوئے ہیں قبضہ کرنے کے لیے یوکرائن پہ، اور کم از کم یہ ہے کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ہمیشہ کہ یوکرائن ان کے ساتھ چلا جائے۔ جتنے حملے روس پر ہوئے ہیں یورپ سے، دیکھیے جیسے یہ پختونخوا کو عبور کرنے کے بعد پھر پورا بر صغیر میدان ہے، وہاں سے آتے تھے نا لوگ تو گھوڑے دوڑاتے ہوئے ڈھاکہ تک چلے جاتے تھے، سیلٹ تک۔ اسی طرح یوکرائن ایک میدان ہے، یورپ جو ہے سے نکلے وہ، اور یوکرائن جو ہے وہاں سے ہوتے ہوئے یوکرائن نے کبھی مزاحمت نہیں کی، اور یوکرائن کی وجہ سے 26 سال کی آزادی ہے، ورنہ یہ روس کا حصہ رہا ہے ہمیشہ۔ تو وہ جلدی نہیں ہوگا، وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ روس کو سبق سکھانا چاہتے ہیں، اس لیے مذاکرات کے خاک کامیاب ہوں گے۔ صحیح، تو اثرات اس کے بڑے بھیانک ہیں۔ روسی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 40% گری ہے، جو ان کا سکہ ہے وہ 30% گرا ہے، اور دنیا میں اس سے اور بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پیٹرول جو ہے وہ چلا گیا ہے $111 پہ بیرل پہ۔ اچھا، اگرچہ امریکہ نے 3 کروڑ بیرل جو ہے جاری کرنے کا اعلان کیا، انرجی انٹرنیشنل انرجی کیا ہے ادارہ، اس نے 6 کروڑ بیرل جاری کر، پھر بھی قیمت بڑھ رہی ہے اس کے باوجود۔ گندم کا دنیا میں بڑا کرائسس ہو گیا ہے، تیونس، مراکش، یہ جو افریقی ممالک ہیں تو ساری کی ساری گندم وہاں سے خریدتے ہیں۔ سعودی عربی خریدتا ہے، یہ نہیں معلوم مجھے وہاں سے خریدتا ہے، یہ بعض ممالک وہ $280 2 مہینے پہلے پرائس اب سے $380 ہو گئی ہے۔ ہمیں کانشیس رہنا چاہیے، ہمیں سمگلنگ روکنی چاہیے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ افغانستان کو گندم جو خریدنی ہے یا یہاں سے بھیجنی ہے وہ حکومت کے ذریعے دیں، آنکھیں کھولیں۔ ہر دفعہ کرائسس ہوتا ہے، جو گندم شروع میں ہوتی ہے، یعنی اس کا 600-700 سال پہلے علاؤالدین خلجی نے علاج تلاش کر لیا تھا، یہ نہیں کر سکے کہ بھائی یہ جو پولیس کے چند دستے مقرر کرنے ہیں، اس کی مانیٹرنگ کی جانی ہے کہ یہاں سے گندم نہ جائے۔ اس سے بڑی سائنس تو گندم کیا ہے؟ گندم کوئی منشیات تو نہیں ہے کہ پڑیا میں بند کر دیں یا مطلب یہ نیچے چھپا لیں۔ یہ سڑکوں پہ جو مانیٹرنگ کا کوئی اس میں ٹیکنالوجی انوالو کرنی پڑے گی، یہ اپنا ظاہر ہے یہ ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ بحری جہاز ان کے جہاں کہیں تھے ان سے کہا نکل جائیں یہاں سے، ایک طرح سے اس کی بحری ناکہ بندی انڈائریکٹلی کی جا رہی ہے، جو
روسی ارب پتیوں کے جہاز کھڑے تھے ان سے بھی کہہ دیا گیا وہ بھاگ کھڑے ہوئے ہیں, کوئی مالدیپ کی طرف جا رہے ہیں, کوئی کہیں جا رہے ہیں. اچھا پھر یہ ہے جناب کے سوئفٹ جو سسٹم ہے انٹرنیشنل بینک کا جو کنیکٹڈ ہے, دنیا کنیکٹڈ ہے سوئفٹ بینکنگ سسٹم کے ساتھ. دنیا کے 11,000 بینک, یعنی ہر وہ بینک جو میٹر کرتا ہے وہ اس کا حصہ ہے. اس سے روسیوں کو نکال رہے ہیں. کریمیا کی جنگ میں بھی یہ دھمکی دی تھی 2014 میں, لیکن روسیوں نے کہا اس کو اعلان جنگ سمجھا جائے گا, تو چنانچہ اس پہ عمل نہیں کیا گیا. مگر اب جو بائیڈن نے خطاب کیا ہے, جو سالانہ ان کا خطاب ہوتا ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو اور سینٹ سے, تو اس میں اس نے 4 باتیں کہی ہیں. ایک تو یہ کہ نیٹو اور امریکہ متحد ہیں. ٹھیک ہے, امریکہ خود اس کا حصہ ہی ہے, مطلب نیٹو متحد ہے. روسی صدر کو اندازہ نہیں تھا اپنے جو اقدام انہوں نے کیا اس کے بھیانک نتائج کا. پھر انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کی امداد جاری رہے گی یوکرین کی. ٹھیک ہے, اور امداد کیا, وہ تو سلواکیا اور پولینڈ اور تیسرا کون سا ملک ہے انہوں نے 70 لڑاکا طیارے دینے کا, بلغاریہ, پولینڈ اور سلواکیا. اب پولینڈ سے حملے ہوں گے. نہیں تو پولینڈ پہ بھی تو حملہ ہو سکتا ہے. اگر پولینڈ پہ حملہ ہوگا تو وہ نیٹو پہ حملہ سمجھا جائے گا, وہ اس کا ممبر ہے. ظاہر ہے پھر جنگ پھیل بھی سکتی ہے. لہذا پولینڈ میں میرا نہیں خیال کہ وہ نیا محاذ کھولے گا. روسی جنگوں کا طویل تجربہ رکھتے ہیں, وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. تو بورس جانسن وہاں پہ کیا کرنے گئے ہیں؟ یہی کرنے کے لیے گئے ہیں. پولینڈ سے وہ گئے, وہ تو دیکھے نا امریکہ کے میسنجر بن کے گئے نا. کیا کہتے تھے وہ اس کو, ٹونی بلیئر کو, پوڈل ہے امریکہ کا, تو وہ اپنا یہی اکسانے کے لیے گئے. اور کس لیے گئے؟ ٹھیک ہے. اچھا, امریکہ اور یورپ جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے, وہ تو مطلب ایک روس سے نفرت کا ایک لامتناہی سلسلہ. اس کے رد عمل میں تو روس میں اتنی وحشت پیدا ہوئی, اور انہوں نے دیکھے نا 350 سال اس کی فتوحات کے ہیں. پھر وہ پسپا افغانستان سے انہیں شروع ہوا, اور میں جیسے کل کہا تھا, میں دہراتا ہوں, افغان عوام کی وجہ سے, ان کی سخت جانی کی وجہ سے, اقبال نے کہا تھا ہر بحران سے ان کی سخت جانی انہیں نکال لے جائے گی. اور پرابلم کیا ہے افغانستان کا, وہ اس کی تقسیم ہے. اس پہ بھی اقبال نے کہا ہے کوہستان کے 1000 پارہ مسلمانی. تو یہاں سے ان کی پسپائی شروع ہوئی. اب وہ اپنا اس کو سبق سکھانا چاہتے ہیں. اچھا جی, ایک اثر یہ ہوا ہے, ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. بری جہازوں کے کرایہ تو بہت ہی بڑھ گئے, باقی پیٹرول, گندم, ہر چیز, اجناس, دالیں, ہر چیز بڑھ گئی. وہ اس کی جو ہے نا جی شیئر جو ہے نا, اسرائیل, سویڈن, جرمنی جو بھی اسلحہ بناتے ہیں, برطانیہ آف کورس, امریکہ بھی, جو اسلحہ ساز فیکٹریوں کے شیئرز کی پرائس 15 سے 30% بڑھ گئی ہے. صرف ان کی بڑھی ہے, باقی سب چیزوں میں کمی آ رہی ہے. نہیں, باقی تو باقی چیزوں کی بھی قیمت بڑھی ہے. مطلب یہ ہے کہ جنگ فورسی کی جا رہی, اس سے کیا جا رہا ہے کہ بھائی اسلحہ بکے گا اور جنگیں ہوں گی. تو یہ امریکہ کو تو سوٹ کرتا ہے, جنگیں ہوں, اسلحہ بکے. دیکھیں نا ہٹلر نے جو حملہ کیا تھا نا یوکرائن پہ, تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس آبادی زیادہ ہے, جگہ کم. یوکرائن از دا موسٹ فرٹائل لینڈ. پاکستان بھی ان ملکوں میں ہے جس کی زمین بہت زرخیز ہے اور ہر چیز اگتی ہے. دنیا بھر کو گندم فر 2nd لارجسٹ ایکسپورٹر ہے. روس سب سے بڑا ہے. روس میں بھی وسیع اور عریض میدان ہے. روس کا لوگ یہ تصور رکھتے ہیں برفانی علاقہ ہے, برفانی علاقے بھی ہیں, ماسکو اس میں شامل ہے, اور سائبیریا تو ہے ہی جی. تو جیسے الاسکا تو روس کا حصہ تھا جو امریکی ریاست ہے. روسیوں نے بیچا تھا امریکہ کو.